بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُوَقَّتُ فَنَوْعَانِ، یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 177 ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ مامور بہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مطلق عن الوقت اور دوسری قسم ہے موقت بالوقت۔ تو مطلق عن الوقت کی قسمیں اور اس کے احکام، مثالیں، یہ سب آپ پڑھ چکے۔ دوسری قسم جو موقت بالوقت ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، دو نوعیں ہیں۔ ایک نوع یہ ہے کہ وقت فعل کے لیے ظرف ہو، اور دوسری نوع یہ ہے کہ وقت فعل کے لیے معیار ہو۔ یہاں ظرف سے مراد لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ ظرف سے مراد وہ معنی ہے جو اصولیین کے نزدیک ہے۔ ان کے نزدیک ظرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مظروف سے فاضل ہو، جبکہ لغت کے اعتبار سے ظرف کبھی مظروف سے فاضل ہوتا ہے اور کبھی فاضل نہیں ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے۔ لیکن اصولیین کے نزدیک ظرف وہی ہے جو مظروف سے فاضل ہو، اور اگر مظروف سے فاضل نہ ہو تو اسے معیار کا نام دیتے ہیں۔ یہ اسی معنی کے اعتبار سے موقت بالوقت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ وقت مامور بہ کی ادا کے لیے، فعل کے لیے ظرف ہو، اور دوسری قسم یہ ہے کہ وقت مامور بہ کی ادا یعنی فعل کے لیے معیار ہو۔ جب وقت مامور بہ کی ادا کے لیے ظرف ہوگا تو اس میں پورا وقت یہ فعل کو محیط نہیں ہوگا، بلکہ مامور بہ کی ادائیگی کے بعد کچھ وقت باقی بھی بچے گا۔ جیسے کہ نماز، تو نماز کا جو وقت ہے وہ نماز کے لیے ظرف ہے، یعنی اس نماز کی ادائیگی کے علاوہ وقت بچتا ہے جس میں دوسری نمازیں آدمی پڑھ سکتا ہے یا دوسرے کام بھی کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُؤَقَّتُ فَنَوْعَانِ، اور رہا موقت یعنی مامور بہ موقت بالوقت، فَنَوْعَانِ، تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ نوع یکون الوقت ظرفاً للفعل، ایک قسم وہ ہے کہ وقت فعل کے لیے ظرف ہو، یعنی مامور بہ کی ادائیگی کے لیے ظرف ہو۔ حتی لا یشترط استیعاب کل الوقت بالفعل کالصلاۃ، یہاں تک کہ پورے وقت کا فعل کو گھیرے ہوئے ہونا یا پورے وقت کا فعل کا استیعاب کرنا شرط نہیں ہے، جیسے کہ نماز یعنی فرض نماز۔ ومن حکم هذا النوع ان وجوب الفعل فيه لا ينافي وجوب فعل آخر فيه من جنسه، اس نوع کا حکم تو موقت بالوقت جس میں وقت فعل کے لیے ظرف ہو، اس کے مختلف احکام ہیں۔ انہی احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اس وقت میں فعل کا وجوب اسی جنس کے دوسرے فعل کے واجب ہونے سے مانع نہیں ہوتا ہے، منافی نہیں ہوتا ہے۔ مثلا نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں نماز واجب ہے، اب اس وقت میں دوسری نماز کا واجب ہونا یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ نماز فرض کا وجوب دوسری نماز کے وجوب کے منافی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ اگر کوئی شخص نظر مان لیتا ہے کہ وہ ظہر کے وقت میں اتنی رکعتیں پڑھے گا تو اس کا نظر ماننا صحیح ہے، اور جتنی رکعتیں ادا کرنے کی نظر مانی ہے اتنی رکعتیں اس کے ذمہ لازم ہو جائیں گی۔ وَمِنْ حُكْمِ هَذَا النَّوْعِ أَنَّ وُجُوبَ الْفِعْلِ فِيهِ لَا يُنَافِي وُجُوبَ فِعْلٍ آخَرَ فِيهِ مِنْ جِنْسِهِ، اور اس نوع کے حکم میں سے یہ بھی ہے کہ وقت میں فعل کا واجب ہونا دوسرے فعل کے وجوب کے منافی نہیں ہوتا ہے اس وقت میں اسی جنس سے، یعنی جس جنس کا فعل واجب ہے اسی جنس سے دوسرے فعل کا واجب ہونا اس وقت میں ہو سکتا ہے، یہ وجوب اس کے منافی نہیں ہوتا۔ تو اس نوع کے حکم سے یہ ہے کہ وقت میں فعل کا واجب ہونا وقت میں اسی فعل کے جنس سے دوسرے فعل کے وجوب کے منافی نہیں ہے۔ حتی لو نظر ان یصلی کذا و کذا رکعۃ فی وقت الظہر لازمہ، یہاں تک کہ اگر کسی مکلف نے اتنی رکعت ظہر کے وقت میں ادا کرنے کی نظر مان لی، لازمہ، تو وہ نظر لازم ہو جائے گی اور اتنی رکعتیں اسے ادا کرنی ہوں گی۔ وَمِنْ حُكْمِهِ أَنَّ وُجُوبَ الصَّلَاةِ فِيهِ لَا يُنَافِي صِحَّةَ صَلَاةٍ أُخْرَى فِيهِ، اور اس نوع کے حکم میں سے یہ بھی ہے کہ وقت میں نماز کا واجب ہونا اس وقت میں دوسرے نماز کی صحت کے منافی نہیں ہے۔ یعنی ظہر کا وقت ہے تو اس وقت میں ظہر کی نماز واجب ہے، ظہر کے وقت میں دوسری نماز بھی صحیح ہو سکتی ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کسی مکلف نے ظہر کے پورے وقت کو دوسری نماز کی ادا میں مصروف رکھا تو جو دوسری نمازیں اس نے ادا کیں وہ سب نمازیں صحیح ہوں گی۔ یہ اور بات ہے کہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز ترک کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ تو دو حکم آپ نے سن لیا، ایک حکم تو یہ ہے کہ وجوب فعل دوسرے فعل کے وجوب کے منافی نہیں ہوتا ہے اس وقت میں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ وقت میں نماز کا وجوب دوسری نماز کے صحت کے منافی نہیں ہوتا۔ وَمِنْ حُكْمِهِ أَنَّ وُجُوبَ الصَّلَاةِ فِيهِ لَا يُنَافِي صِحَّةَ صَلَاةٍ أُخْرَى فِيهِ، اور اس کے حکم سے یہ ہے کہ وقت میں نماز کا واجب ہونا دوسری نماز کے صحت کے منافی نہیں ہے اس وقت میں۔ حتی لو شغل جمیع وقت الظہر لغیر الظہر یجوز، یہاں تک کہ اگر مکلف نے ظہر کے پورے وقت کو غیر ظہر کے لیے مشغول رکھا، یجوز، تو یہ جائز ہے، یعنی جو ظہر کے علاوہ دوسری نمازیں پڑھی ہیں وہ نمازیں پڑھنا اس کا صحیح ہے، لیکن ظہر کی نماز چونکہ ترک کر دیا اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ تیسرا حکم، وَمِنْ حُكْمِهِ أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى الْمَأْمُورُ بِهِ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، اور اس کا ایک حکم یہ ہے کہ مامور بھی بغیر نیت معینہ کے ادا نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مامور بھی اس وقت میں مشروع ہے، صحیح ہے، تو صرف فعل سے یہ طے نہیں ہو پائے گا کہ مامور بھی کی ادائیگی کر رہا ہے یا غیر مامور بھی کی ادائیگی کر رہا ہے، اس لیے نیت معینہ کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس نیت کی وجہ سے یہ متعین ہو جائے کہ یہ کس فعل کی ادائیگی کر رہا ہے، اس فعل کی جس کا اسے حکم دیا گیا ہے یا اس کے علاوہ کسی دوسرے فعل کی۔
اب اس میں وقت تنگ ہو یا تنگ نہ ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، نماز کا وقت تنگ بھی ہو تب بھی نیت معینہ کا ہونا ضروری ہوگا، اس لیے کہ نیت معینہ کی جو ضرورت پڑی ہے وہ مزاحم کے اعتبار سے، یعنی دوسری نماز بھی اس وقت میں صحیح ہے تو گویا وہ اس نماز کی صحت جو جس نماز کا حکم دیا گیا ہے اس کے مزاحم ہے، تو اس مزاحم کے اعتبار سے نیت کا اعتبار کیا گیا ہے، اور مزاحمت آخر وقت میں بھی باقی رہتی ہے، وقت تنگ ہو جب بھی باقی رہتی ہے، اس لیے نیت معینہ کا ہونا ضروری ہے، چاہے وقت تنگ ہو یا وقت کشادہ ہو۔ وَمِنْ حُكْمِهِ أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى الْمَأْمُورُ بِهِ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، اور اس نوع کے حکم سے یہ ہے کہ مامور بھی ادا نہیں ہوگا مگر نیت معینہ سے ہی، لأن غیرہ لما کان مشروعا فی الوقت لا يتعین ہوا بالفعل، اس لیے کہ غیر مامور بھی جب صحیح ہے وقت میں تو مامور بھی متعین نہیں ہوگا فعل سے اگرچہ وقت تنگ ہو، لأن اعتبار النیت باعتبار المزاحم، اس لیے کہ نیت کا اعتبار یہ مزاحم کے اعتبار سے ہے، وقد بقیت المزاحمت عند ضیق الوقت، اور مزاحمت وقت تنگ ہونے کے وقت بھی باقی ہے، وقت تنگ ہے جب بھی مزاحمت باقی ہے، اس لیے وقت تنگ ہو جب بھی نیت معینہ کی ضرورت ہوگی، یعنی بندے کو یہ طے کرنا پڑے گا مثلاً کہ ظہر کا وقت ہے کہ جو ادا کر رہا ہے نماز یہ ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے، کسی اور وقت کی قضا نہیں کر رہا ہے، یا نفل نہیں پڑھ رہا ہے، یا نذر وغیرہ کی نماز ادا نہیں کر رہا ہے، تو نیت معینہ ضروری ہے جس سے یہ طے ہو جائے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ نماز کون سی ہے، یعنی ظہر ہی ہے جس کا اس وقت میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسری نماز ہے۔ تو یہ نوع اول کے تعلق سے مختلف احکام تھے جو آپ نے پڑھ لیے۔ اب یہ نوع ثانی شروع فرماتے ہیں کہ وَالنَّوْعُ الثَّانِي مَا يَكُونُ الْوَقْتُ مِعْيَارًا لَهُ، اور دوسری نوع یعنی موقت بالوقت کی دوسری نوع وہ ہے کہ وقت معمور بہ کے لیے معیار ہو۔ معیار کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں کہ جو وقت ہے وہ معمور بہ کی ادائیگی سے فاضل نہ بچے، یعنی اس جنس کا کوئی دوسرا کام اس وقت میں نہ ہو سکے۔ اس کی مثال ہے روزہ، جیسے روزہ فَإِنَّهُ يُتَقَدَّرُ بِالْوَقْتِ وَهُوَ الْيَوْمُ، کیونکہ روزے کا اندازہ کیا جاتا ہے وقت سے، اور وقت کیا ہے وہ یوم ہے، کیونکہ دن جب بڑا ہوتا ہے تو روزہ لمبا ہو جاتا ہے، دن جب چھوٹا ہوتا ہے تو روزہ بھی مختصر ہو جاتا ہے، تو وقت کے دراز ہونے سے اور مختصر ہونے سے جو معمور بہی ہے وہ بھی دراز اور مختصر ہوتا ہے، تو گویا یہ وقت معمور بہی سے ذرا بھی فاضل نہیں بچتا ہے۔ وَمِنْ حُكْمِهِ أَنَّ الشَّرْعَ إِذَا عَيَّنَ لَهُ وَقْتًا لَا يَجِبُ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، اور اس کے حکم سے یہ ہے کہ شریعت نے جب اس کے لیے وقت معین کر دیا، یعنی یہاں معمور بہی صوم ہے اور وقت اس کے لیے معیار ہے، تو جب شریعت نے صوم کے لیے وقت متعین کر دیا ہے تو غیر صوم اس وقت میں واجب نہیں ہو سکتا، یعنی واجب نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی رمضان کے دن میں نذر مانتا ہے، دوسرے روزے کی نذر مان لیتا ہے تو وہ نذر کا روزہ رمضان میں واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ رمضان کا جو وقت ہے یہ متعین ہے رمضان کے روزے کے لیے۔ ایسے ہی غیر صوم کے جس صوم کا حکم دیا گیا ہے اس کے علاوہ روزے کی ادائیگی اس وقت میں جائز بھی نہیں ہوگی۔ مثلا کوئی صحت مند ہے، مقیم ہے، وہ روزہ رکھتا ہے اور وہ نیت کرتا ہے دوسرے روزے کی، یعنی قضا کے روزے کی یا نذر کے روزے کی یا کسی نفلی روزے کی، تو جو بھی نیت کرے گا وہ واقع نہیں ہوگا، بلکہ جو رمضان ہے رمضان کا روزہ ہی واقع ہوگا۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، یعنی شریعت نے
اس معمور بہی کے لیے وقت متعین کر دیا ہے تو اس معمور بہی کا غیر اس وقت میں واجب نہیں ہوگا، یعنی بندے کے اپنے ذمہ واجب کرنے سے بھی واجب نہیں ہوگا، اور اس وقت میں اس معمور بہی کے علاوہ کی ادائیگی جائز بھی نہیں ہوگی، یعنی بندہ اگر اس میں ادا کرتا ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ جس کا حکم دیا گیا ہے وہی مانا جائے گا۔ والنوع الثانی ما یکون الوقت معیارا لہ، اور نوع ثانی وہ ہے کہ وقت معمور بہی کے لیے معیار ہو، وذالک مثل الصوم، اور اس کی مثال جیسے روزہ۔ فإنه يتقدر بالوقت، صوم کا اندازہ کیا جاتا ہے وقت سے، وهو اليوم، اور وقت یہ دن ہے، یعنی دن کے چھوٹے بڑے ہونے سے یہ صوم بھی دیکھنے میں چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے، اس کا اندازہ اسی سے کیا جاتا ہے۔ ومن حکمه ان الشرع اذا عین له وقتا، اور اس نوع کے حکم سے یہ ہے کہ شریعت جب اس کے لیے جو یہاں معمور بہی کے لیے جو یہاں صوم ہے، جب شریعت صوم کے لیے وقت معین کر دے، لا یجب غیرہ فی ذالک، تو اس روزے کے علاوہ دوسرا روزہ اس وقت میں واجب نہیں ہوگا، یعنی آدمی نظر ہی مانتا ہے جب بھی واجب نہیں ہوگا۔ ولا یجوز اداء غیرہ فیہ، اور اس روزے کے علاوہ دوسرے روزے کی ادائیگی اس وقت میں جائز نہیں ہوگی۔ حتی ان صحیح والمقیم لو اوقع امساکہ فی رمضان ان واجب آخر یقع عن رمضان لا عما نوا، یہاں تک کہ صحت مند مقیم شخص اگر اپنے امساک کو رمضان میں اپنے امساک کو دوسرے واجب کی طرف سے واقع کرے، یعنی اپنے روزے کو وہ قضا کی طرف سے، یعنی قضا کی ادا کے لیے چاہے یا نذر کی ادا کے لیے چاہے، تب ایسا نہیں ہوگا۔ یقع عن رمضان لا عما نوا، وہ رمضان ہی کا واقع ہوگا، اس کا نہیں جس کی اس نے نیت کی ہے، یعنی صحت مند آدمی مقیم آدمی وہ نیت کر لیتا ہے نذر کے روزے کی، اور دن بھر وہ کھانے پینے اور جماع سے باز رہتا ہے تو اس کا روزہ جو ادا ہوگا وہ نذر کا نہیں بلکہ رمضان کا ادا ہوگا۔ اسی طرح سے وہ قضا کی نیت کر لیتا ہے تو قضا کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ وَإِذَا اندفع الْمُزَاحِمُ فِي الْوَقْتِ سقط اشتراط التعین، اور جب مزاحم وقت میں ختم ہو گیا، یعنی وقت اس معمور بہی کے لیے معیار ہے تو اب دوسرا کوئی مزاحم رہا نہیں، یعنی اس بات کا کوئی احتمال نہیں رہا کہ ہو سکتا ہے کہ معمور بہی ادا نہ کر رہا ہو بلکہ دوسرا کوئی فعل ادا کر رہا ہو، اس کا تو یہاں احتمال ہی نہیں رہا، تو مزاحم ختم ہو گیا۔ اور جب وقت میں مزاحم ختم ہو گیا تو نیت معینہ کی شرط بھی ساقط ہو گئی، یعنی تعین کی ضرورت کب پڑتی؟ جب احتمال ہوتا دوسرے کا، یہاں دوسرے کا احتمال نہیں ہے تو پھر تعین کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو جب مزاحم ختم ہو گیا وقت میں تو اس تعین کی شرط بھی ساقط ہو گئی، کیونکہ یہ شرط مزاحمت کے ختم کرنے کے لیے تھی۔ وَإِذَا اندفع الْمُزَاحِمُ فِي الْوَقْتِ سَقَطَ اشتراط التعین، اور جب مزاحم وقت میں ختم ہو جائے، ساقط ہو جائے، سقط اشتراط التعین، تو تعین کی شرط بھی ساقط ہو جائے گی۔ فَإِنَّ ذَلِكَ لِقَطْعِ الْمُزَاحَمَةِ، کیونکہ نیت معینہ کی جو شرط تھی وہ قطع مزاحمت کے لیے تھی۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نیت معینہ اور ایک ہے مطلقاً نیت۔ تو جہاں مزاحم بھی موجود ہو وہاں نیت معینہ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایک تو معمور بہی کی ادائیگی کی نیت ہو اور دوسرے اس بات کی بھی نیت ہو کہ یہ معمور بہی ہی کو ادا کر رہا ہے، اس کی جنس کا دوسرا فعل ادا نہیں کر رہا ہے۔ اور جہاں مزاحم نہ ہو تو وہاں اس بات کی نیت ضروری ہے کہ معمور بہی کی ادائیگی کر رہا ہے، اس لیے کہ مطلقاً کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ امساک کے ساتھ ساتھ نیت بھی ہو تب روزہ ہوتا ہے، گویا نیت یہ ماہیت میں شامل ہے، اس لیے مطلقاً نیت تو ضروری ہے، ہاں نیت معینہ کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں
تعین کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہ اس رمضان کے فرض کا ہے، نذر کا نہیں ہے یا قضا کا نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلقاً روزے کی نیت یہ کافی ہوگی۔ ولا یسقط اصل النیت، اور اصل نیت ساقط نہیں ہوگی، لأن الامساک لا یصیر صوما الا بالنیت، اس لیے کہ امساک یعنی کھانے پینے جمع سے باز رہنا یہ روزہ نہیں ہوتا ہے بغیر نیت کے۔ فإن الصوم شرعا هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مع النیہ، کیونکہ روزہ شریعت میں وہ کھانے پینے اور جمع سے دن میں باز رہنا ہے نیت کے ساتھ، تو گویا نیت بھی روزے کی ماہیت میں داخل ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر شریعت نے صوم کے لیے وقت معین نہیں کیا، یعنی کوئی روزہ ہے اور وقت جو ہے اس روزے کے لیے معیار ہوتا ہے، تو اگر شریعت نے روزے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا، کوئی دن متعین نہیں کیا ہے، تو اب بندہ کے متعین کرنے سے وہ دن متعین بھی نہیں ہو سکتا۔ مثلا قضا کے لیے، قضائے رمضان کے لیے شریعت نے کوئی خاص دن متعین نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے بارے میں صاف حکم دیا گیا فعدۃ من ایام اخر، یعنی اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لیں۔ تو اب سال میں ایام منہیہ کے علاوہ جب بھی چاہے اسے رکھ سکتے ہیں۔ اب اگر بندہ طے کر لے کہ وہ قضا جو کرے گا وہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں کرے گا، تو اب وہ ایام قضا کے لیے متعین نہیں ہوں گے، بلکہ اسے اختیار ہوگا کہ ان ایام میں قضا کرے یا ان کے علاوہ دوسرے ایام میں قضا کرے۔ اسی لیے دوسرے روزوں کے لیے بھی اختیار ہوگا کہ ان متعینہ دنوں میں قضا کے روزے ہی رکھے یا دوسرے روزے رکھے۔ تو شریعت نے جس کے لیے وقت معین نہیں کیا ہے تو بندے کی تعین سے تعین نہیں ہو سکتی۔ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا، اور اگر شرع نے روزے کے لیے وقت معین نہیں کیا ہے، جیسے قضائے رمضان ہے، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهُ بِتَعْيِينِ الْعَبْدِ، تو وہ وقت اس روزے کے لیے متعین نہیں ہوگا بندے کے متعین کرنے سے۔ حتیٰ لو عین العبد ایاما لقضاء رمضان، یہاں تک کہ اگر بندے نے قضاء رمضان کے لیے چند ایام معین کر لیے، لا تتعین حیاد القضاء، تو یہ ایام معینہ قضا کے لیے شرعاً متعین نہیں ہوں گے۔ وَيَجُوزُ فِيهَا صَوْمُ الْكَفَّارَةِ وَالنَّفْلِ، اور ان ایام معینہ میں کفارے کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا، نفلی روزہ رکھنا صحیح ہوگا۔ وَيَجُوزُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِيهَا وَغَيْرِهَا، اور رمضان کی قضا ان ایام معینہ میں بھی جائز ہوگی اور ایام معینہ کے علاوہ میں بھی جائز ہوگی۔ صاف ظاہر ہوا کہ جس روزے کے لیے شرع نے وقت معین نہیں کیا ہے تو بندے کے معین کرنے سے وہ معین نہیں ہوگا۔ یہ اس نو کا ایک حکم ہو گیا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا حکم اور اس کی مثال کل کے سبق میں آپ سماعت کریں۔